دمشق سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ایرانین کونسلیٹ پہ اسرائیلی فضائی حملہ ہوا ہے، جس میں کونسلیٹ کی بلڈنگ اور ساتھ والی بلڈنگ جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن گئی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 6 ہلاکتیں ہوئی ہیں، ان میں ایرانی پاسداران کے ایک سینئر کمانڈر محمد رضا زاہدی بھی شامل ہیں۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران اسرائیل شام میں موجود ایرانی کمانڈروں اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بناتا آیا ہے، مگر یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیل نے کسی سفارتی دفتر کو براہ راست نشانہ بنایا ہے۔ مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کو بالآخر ہوشکار کے اس جنگ میں گھسیٹ کے اس کو ایک بڑے تھیٹر میں تبدیل کر دیا جائے۔ اگر ایران نہیں آتا تو بقول ایک مبصر کے اسرائیل کے لیے ون ون سچویشن ہے۔ اگر ایران نہیں آتا تو اس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ داؤ پہ لگے گی، اور ایران کے جو بھی کمانڈرز ہیں سیریا میں ان کو اطمینان سے اسرائیل نشانہ بنا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی سیریس ایکشن لیتا ہے ایران تو پھر ہوگا کہ یہ جی لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے اور اس کے خلاف ہم کارروائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑی خبر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے کنیسٹ، اس نے اب سے چند گھنٹے پہلے ایک قانون کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے تحت کسی بھی غیر ملکی خبر رساں ادارے کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا جا سکتا ہے اور اسے اسرائیلی حدود سے نکالا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایکس پر ٹویٹ کیا ہے کہ الجزیرہ کو اب اسرائیل میں رپورٹنگ کی اجازت نہیں ہوگی اس قانون کی منظوری کے بعد، اور اس پہ ہم فوری عمل درآمد کریں گے۔ الجزیرہ واحد کھڑکی ہے، اور اب ہو سکتا ہے تھی کا لفظ استعمال کرنا پڑے، جس سے آپ غزہ کو شفاف انداز میں اب تک دیکھتے آئے ہیں، اور یہ کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے۔ فیصلہ تو اب ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے الجزیرہ کو ڈائریکٹ ٹارگٹ ہمیشہ کیا گیا ہے۔ مثلا مئی 2022 میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے پہ الجزیرہ کی سینئر نامہ نگار شیری ابو عاقل کو شہید کیا تھا، اور ابھی اکتوبر میں غزہ میں الجزیرہ کے بیورو چیف وائل دادو کے خاندان کو نشانہ بنایا گیا۔ ان کے خاندان کے اب تک 8 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اچھا، جہاں تک الجزیرہ کی بات ہے تو اگر ایسا کیا گیا، اور یہ کریں گے کیونکہ صحافیوں کو تو قتل کرتے ہی رہتے ہیں، اب وہ پورے چینل کو تقریباً 340 تو سب سے زیادہ سکھ کا سانس تو میرا خیال ہے عرب ممالک کے حکمران لیں گے۔ میں نام بھی لے سکتا ہوں، مصر، اردن اور سعودی عرب اور یو اے ای، اس لیے کہ وہاں لوگ جو ہیں وہ الجزیرہ کی عربی نشریات دیکھ دیکھ کے جو ہے ان کا خون ابل رہا ہے، جو کہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ اس سے الجزیرہ کے لیے مشکلات ہوں گی رپورٹنگ میں، لیکن ان ملکوں میں تو دیکھا جا رہا ہے نا، عمان میں، مصر میں، وہاں پہ تو بین نہیں وہ تو ہے، لیکن کوریج میں آپ کو کوریج اگر وہاں سے نہیں کر پائے گا تو یہ فوٹیج کہاں کیسے پہنچے گی؟ یہی تو مسئلہ ہے نا، کیونکہ لیکن اس سے اسرائیل زیادہ ایکسپوز ہو رہا ہے بنسبت۔ ہاں، لیکن اب میرے خیال اس سے زیادہ اسرائیل تو ایکسپوز ہو ہی نہیں سکتا ان کو، کیا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اسرائیل کا۔ لیکن اس سے پہلے ایران کی جو آپ نے بات کی، یہ 100% ون ون ہی ہے اسرائیل کے لیے، کیونکہ اب ایران اگر حملہ کر سکتا ہے تو کہاں کرے گا؟